الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا۔ زبردستی نہ کہو دین کی بات مانو، نہیں، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، آپ ایویڈنس لے آؤ، پروو کرو، اور جنگ نہیں ہے، ہمیں نالج کے سامنے جنگ نہیں ہے۔ آگے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا کون سا ہے؟ دوسرا لاز، اب ہم نے ہمارے عقائد میں کیا رکھا ہے ہدف خدا نے؟ انسانی کامل بننا۔ انسان کامل کیا ہوا؟ دا سکسیسر آف گاڈ، خدا کا جانشین۔ اب بن گیا خدا کا جانشین، کیسے بن گیا؟ کیسے بنے گا؟ صحیح ہے، انٹلیکٹ اور انسٹنکٹو، عقلی اور فطری قوانین جو انسان جانتا ہے، پلس وہ گائیڈنس جو عقل نہیں ریجیکٹ نہیں کرتی۔ اب مجھے بتائیں، جسٹس اچھی ہے سیکریفائس؟ ہاں، جسٹس سیکریفائس نہیں، آپ کو دو چوائسز ہے، جسٹس کرنا یا سیکریفائس کرنا۔ جسٹس یعنی دو ٹافیاں ہیں، دو اس کو دے دو، ایک اس کو دے دو، ایک آپ کو، ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں، میں بڑا بھائی ہوں، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کا دل چاہ رہا دوسرا کھانے کو، ٹھیک ہے؟ آپ کہ میں جسٹس ضرورت نہیں ہے، میرے بھائی کھا لو میرا بھی۔ ماما کیا کرتی ہے؟ اپنا لقمہ اس جسٹس کرتی ہے، غلط کرتی ہے، صحیح کرتی ہے؟ امام حسین تو جان دیتے ہیں، بیٹے دیتے ہیں، اور حرم رسول اللہ کو اسیر کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ جسٹس کریں سیکریفائس کس لیول کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ 3 دن بھوکے ہیں، فقیر آتا ہے، مسکین آتا ہے، اس کو کیا دیتے؟ غذا دیتے، لباس دیتے، خود کس پر رہ جاتے؟ کس پہ رہ جاتے ہو؟ افطار پہ ہی افطار۔ یہ کون سا جسٹس ہے؟ یہ کون سا حساب ہے؟ تو آیا عقل ریجیکٹ کرتی ہے ماں کو بھوکا رہنا چاہیے؟ نہیں رہنا چاہیے، ماں کو بھوکا نہیں رہنا چاہیے، عقل ریجیکٹ کرتی ہے اس کو۔ عقل کہتے ہیں کہ ماں کو جیسے اس کا بھی پیٹ ہے، بچے کا بھی پیٹ ہے نا، ماں بھی کھائے بچہ بھی کھائے۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا تا شام ایک وقت کی روٹی کھاتے تھے، باقی جو ملتی تھی وہ بچوں کو، وہ بیچارے بھوکے، ان کی نیڈ نہیں پوری ہوتی تھی، تو ان کو خود ضرورت ہے، وہ کیوں نہیں کھاتے؟ حضرت عباس پانی نہیں پی رہے سلام اللہ علیہ دریائے فرات پہ، آپ پانی پی لو نا، پھر لڑو دشمنوں سے، امام حسین کو مدد کرو، ہاں جی، یا وہی بشکیزہ لے کے۔ پانی کہاں ہے؟ فرات کا ہاتھ میں ہے۔ سیکریفائس سے بھی بڑی، 80 سال تک بچہ نہیں ہوا، 80 سال میں بچہ ہو گیا بڑھاپے میں، ہاں؟ پھر بچوں کو خدا کہہ رہا ہے اتنا پیارا بچہ، بابا جان جو آپ کا دل چاہے، جو خدا نے کہا کرو، مار ڈالو مجھے، آنکھوں پہ پٹی رکھو، مجھے زمین پہ لٹا دو، تمہیں نہ دیکھ پائے، جلدی کرو، خدا اور ملائکہ دیکھ رہے ہیں، تم اتنی دیر کیوں کر رہے ہو؟ اس کو کہاں حل کرو گے؟ ہاں، سیکریفائس۔ عقل کیا کہتی ہے؟ ماں کا ایک ہی لقمہ کھانا ٹھیک ہے، بچے کے لیے قربان ہے نا، لیکن بچے کو جو بڑھاپے میں ملے اتنا زبردست بچہ، اس کو مارنا، قتل کرنا، عقل مانتی ہے؟ غلط کیا حضرت ابراہیم نے علیہ السلام، ہاں؟ صحیح، کتنی گریڈ سے عقل کہاں سمجھ سکتی اس کو؟ خود سے نہیں سمجھ۔ جب ایکسپلینیشن دی جائے، جب کریکٹر سامنے رکھا جائے، اور گائیڈنس اور لاز بتائے جائے، خدا سب کچھ ہے۔ ہم کہتے ہیں بی ابی انتا و امی، میرے ماں باپ جان میری سارا فدا کس پر؟ امام پر۔ کس لیے آپ کرو گی جان فدا امام پر؟ ہر کسی کو جان بائی ویری انسٹنکٹ کیا ہے؟ پیاری، کیوں کریں گے جان فدا؟ آپ نے آج تک سوچا یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟
آپ پہ میری جان اور میرے ماں باپ سارے قربان. کہتے نا امام کو, کرو گے؟ کیوں نہیں کرو گے؟ آپ گیو اینڈ ٹیک کے قائل ہو. ہاں جی, میں زندہ رہا, آپ نے بھی زندہ, یہ لے لو یہ دے دو, ٹھیک ہے. یہ غلط ہے؟ نہیں, صحیح ہے. یہ یونیورسل لا ہے. یونیورس سے میری مراد آل یونیورسز. صحیح. وہاں آپ جو کرو گے آپ کو گیو اینڈ ٹیک مل رہا ہے. جب امام پہ جان فدا کرو گے آپ کو کیا ملے گا؟ موت. تو عقل تو نہیں مانتی. نہیں, کس نے کہا جان فدا ہے؟ ہماری آئیڈیالوجی کہتی ہے یہ جان ٹیمپریری ہے. کیا ہے؟ آپ کا فقط بدن مرے گا. کیا مرے گا؟ روح زندہ ہے. تو آپ بدن چھوڑ رہے ہو اور آپ کو اٹرنل لائف اور ود ایز اور آرام, صحیح, ہمیشہ کے لیے لذت. تو آپ نے معاملہ کر دیا. صحیح. اور آپ نے امام پہ جان چھڑکی. امام کون ہے؟ سمبل آف گاڈ ہے. تو خدا سے آپ کیا لوگے؟ اس کا صلہ. گیو اینڈ ٹیک کے بغیر ممکن ہی نہیں. یہ نہ کہو خدا کہتا ہے مخلص بنو, مخلص بنو. یہ مخلص بننا ون سائیڈڈ یا ٹو اینڈ فرو یا گیو اینڈ ٹیک ہے؟ گیو اینڈ ٹیک ہے. عقل مانتی ہے, لیکن جب ایکسپلین کرو گے, آئیڈیالوجی رکھو گے, علم دو گے اور انتہا تک جاؤ گے, آپ پھر سمجھ جاؤ گے, ریجیکٹ نہیں کرو گے. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہمارے پاس کون سا ہے احکام, فروع دین کس لیے ہے؟ فروع دین کس لیے ہمارے پاس؟ نہیں, پہنچنے کے لیے. خدا نے جو ٹارگیٹ رکھا, میرے جیسے بنو, میرا سکسیسر بنو, اس تک پہنچنے کے لیے نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے. صحیح. اس میں یہی جسٹس آتا ہے, اوبیڈنس آتی ہے, سیکریفائس آتی ہے. وہی خدا آپ سے چاہتا ہے. وہ کرو گے ہائر چیزیں آپ کو دے گا. صحیح. آپ کو نماز میں یہی ملتا ہے نا, روزے میں یہی, زکوٰۃ, حج اور امر معروف نہی منکر جتنے بھی کرو گے. یہ لیجسلیشن کون دے گا؟ انسان. کیوں بھائی؟ انسان دے سکتا. ابھی ہم نے بحث کی, انسان کے بس کی بات نہیں, کسی حد تک ہے, خدا نے رکھا ہے. انسان اپنا نہیں ہے کچھ, وہ اپنے وجود کو بھی سسٹین نہیں کر سکتا. خدا نے رکھا ہے, اس میں عقل رکھی ہے, انسٹنکٹ رکھا ہے, لیکن ساری چیزیں نہیں رکھی ہے. وحی نہیں رکھی ہے, عرفان نہیں رکھا ہے, اور شریعت نہیں رکھی. وہ اس کو دین سے لینی ہے. تو کام, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ دین کی, علم کی 3 قسمیں ہیں. سمجھ آئیے؟ ایک آئیڈیالوجی ہے, دوسری اسلامک جورسپروڈینشل لاز, جس کو آپ کیا بولتے ہو؟ فروع دین, احکام دین بولتے ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. سمجھ آئے فلسفہ ان کا؟ ہم کس میں بحث کر رہے ہیں؟ ہم بس علم کلام میں اسلامک آئیڈیالوجی کی بحث کر رہے ہیں. صحیح. اور پھر اگر آپ کو نماز پڑھے, روزہ رکھے, سب کچھ کرے, آپ نے نماز میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے نماز میں ارکان یاد رکھنے ہیں, ذکر یاد رکھنی ہے, رکوع, سجود, ہاں, اس کی ذکر, سورہ وغیرہ, سجدہ وجدہ ہوگی نماز. اگر آپ اس کو زبان یاد کر سکتے ہو, طوطا بھی کر سکتا ہے. طوطا کر سکتا ہے نا, آپ نہیں کر سکتے. آپ نے زبانی یاد کر لی نماز. نماز کا ٹائم ہے, اللہ اکبر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو آپ اپنا کام کریے, تو زبانی چل رہا ہے. آپ 1 2 بتائیں, 1 2 3 4 5 6 7 8, ادھر بھی دیکھو اور پڑھتے جاؤ گے نہیں. کیوں؟ ٹھوکر نہیں لگے گی. کیوں؟ نماز میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں. آپ نے اعتقاد ٹھیک, ہدف بھی ٹھیک, نماز بھی, سمجھا رہے نا, نماز بھی ہو گئی. آپ ہدف تک پہنچے نہیں پہنچے؟ نہیں پہنچے. کیوں نہیں پہنچے؟ آپ کا دل اس خدا کو عقل کے علاوہ, علم کے علاوہ اور ایکٹیویٹیز کے علاوہ, آپ کے روح میں ایک اور اپیریٹس ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ,
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِدِينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. اس لیے کہا بَرَّأَتُ الْقَوْلُ بِحَقَائِقِ، قرار نہیں کرا تھا. ایمان ہے، فیتھ، ریلیجس فیتھ، وہ انٹلیکچوئل نالج نہیں، فلاسفی نہیں ہے، لاجک نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فیتھ ہے. امام حسین کو کس سے مانتے ہو؟ جانتے ہو یا مانتے ہو؟ نہیں. کیوں بھائی؟ جان کے مانتے ہو. بعضی جان کے بھی نہیں مانتے. ہاں ہے شیعہ کوئی ایسا ہے نا؟ امام حسین کو نہیں جانتے سلام اللہ علیہ. فقط یہ امام حسین امام ہے بس. لیکن تفصیل اور اس کی امامات ایویڈنسز پروو کرے آئیڈیالوجی میں کہاں پر کہاں فٹ ہوتا ہے، ڈسکش نہیں کر سکتا، قرآن سے دلیل نہیں لا سکتا، روایت سے دلیل نہیں، عقلی دلیل نہیں لا سکتا، کلامی دلیل نہیں، فلاسفی. تو اس کو کون سا معلوم ہے پھر؟ صحیح ہو نا؟ معلوم. لیکن ماتم بھی کرتا ہے اور امام حسین پر اعتقاد ہے. جو کچھ کرنا ہے اس معاملے میں وہ سارا انجام دے. کس بال بوتے پر؟ امام خمینی فرماتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ، کیا فرماتے ہیں؟ کہ ہم نے اسلام کو کس نے زندہ رکھا؟ محرم اور سفر نے. محرم اور سفر. یا حسین، اس کو پتہ نہیں ہوتا حسین علیہ السلام کی شخصیت، معرفت، ہاں امامت، اس کی دلیل، اس کو پروو کرنا قرآن سے، عقل سے، احکام سے، علم کلام سے، فلسفے سے، لاجک سے. دلیل کے بغیر آپ کا ایمان ہے، قبول ہے، لیکن آپ کو مجتہد بننا ہے نا. آپ کو اصول دین میں مجتہد ہونا ہے، فقہ میں نہیں ہے، چونکہ آپ کے کام، آپ کے اس اپروچ سے زیادہ ہے، بہت وسیع ہے. اس لیے وائرہ اگر وہاں بھی ممکن ہوتا آپ کو بھی کہتے وہاں بھی مجتہدی بننا. صحیح ہے. بس آپ نے نماز پڑھی، کس کے لیے پڑھی؟ اب نماز کس کے لیے نماز پڑھی؟ یا خدا کے لیے؟ جو آپ نماز میں خدا کے پاس گئے نہیں، آپ کو خدا کا کنسپشن ہی نہیں، یا کنسپشن ہے نہیں گئے، تو یہ کس کا مسئلہ ہے؟ آپ کے علم کا مسئلہ ہے، آپ کے دماغ کا مسئلہ ہے، کس کا مسئلہ ہے؟ کیوں آپ نے، ہم نے نماز میں خدا کی طرف توجہ نہیں کی؟ یہ ایمان کا مسئلہ ہے. کس کا؟ ایمان کا مسئلہ ہے. یہ روحی مسئلہ ہے، اسپریچول مسئلہ ہے. کیا ہے؟ اس کو ہم کس فیکلٹی میں ڈالتے ہیں؟ مورل سائنس. کس میں؟ مورل سائنس میں. آپ سب کچھ کرتے ہو، تکبر کرتے ہو، آئیڈیالوجی بھی معلوم ہے، احکام بھی انجام دیتے ہو، تکبر کرتے ہو، بھائی بغض رکھتے ہو، کینہ رکھتے ہو، اور خود پسند ہو، یا فساد کرتے ہو، ہے نا، یا دھوکہ دیتے، جھوٹ بولتے ہیں، صحیح، ظلم کرتے ہیں، اور لالچ. لالچ یہ مسلمان ہے؟ یہ کہہ رہے نہیں، یہ تو لا الہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا محمد رسول اللہ علی ولی اللہ سلام اللہ علیہم، اس کا بھی وہ مسلمان ہے. آپ کیا بول رہے ہیں؟ ظاہری مسلمان ہے. ظاہری مسلمان، ظاہری مسلمان یعنی کیا؟ صحیح ہے. یعنی تکبر جو یہ کر رہا ہے کس لیے کر رہا ہے؟ کچھ ہے اس میں کمال ومال جو خدا نے دیا ہے، اس کو ریلیٹ کرا کس کی طرف؟ اپنی طرف. کہاں ٹھیس پہنچی؟ کس پہ ٹھیس کس پہ لگی؟ اس والے فکر سے توحید پر. توحید پر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ہے نا. گریٹ کون ہے؟ کبریا کس کی ہے؟ گریٹنس کس کی ہے؟ خدا کی ہے. کیا بول رہے؟ تو کہاں ہو گیا؟ اصول الدین پڑھا، احکام، نماز، روزہ، حاجی، جی حاجی بھی بن گیا، ٹھیک ہے. اندر کیا ہے؟ مشکل کہاں ہے؟ علم تو ہے، یہ آپ کو شاید درس دے دے، ہو سکتا ہے نا، ٹیچر ہو اور آپ کو اچھی طرح سمجھائے توحید کیا ہوتی ہے. صحیح ہے. اور آپ کو نماز روزہ سارا بھی بتا دے، حج بھائی سارا بتا دے، اور اندر سے کیا ہو؟ تکبر ہو.
یہ کس کی پوجا کر رہا ہے؟ اپنی. اپنی میں کیا ہے؟ کوئی چیز ہے، میرے پاس علم ہے، میرے پاس روپیہ ہے نا، وہ کس کا ہے؟ خدا کا. اب کیا آیا؟ خدا کے مقابلے میں کس وجہ سے آگے؟ قد افلح من زکاہ وقد خاب من دسا. کس کو؟ اندر خدا پرستی کو کیا کر دیا؟ دفن. کس میں؟ روپیے میرے، پیسہ میرا، سٹیٹس ہے، تم وہیں بیٹھو. باقی ایک ہی تو دنیا کو یہ کہ میں تو سب سے زیادہ بڑا مومن ہوں. مجھ سے درس اخلاق بھی سیکھو، صحیح، اور مجھ سے توحید بھی سیکھو، مجھ سے آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب سیکھو. صحیح ہے؟ یہ سیکھنا ہے. مجھے یہاں نہیں بحث کرنی تھی، مجھے شرع کے ٹاپک پہ بحث کرنی تھی، لیکن میں دیکھا نہیں ہمارے بیسکس کلیئر نہیں ہے. جب بیسکس ہماری کلاسیکل جو ہم تھیولوجی ہے، کلاسیکل آئیڈیالوجی، اسلامک آئیڈیالوجی یا تھیولوجی ہے، وہ کلیئر نہیں ہے، ماڈرن کو کیا کروں؟ سمجھے نا بات؟ اس لیے میں ریٹریٹ کیا تھوڑا، ہر دن نہیں ریٹریٹ کروں گا، دوسرے ہفتے نہیں کروں گا. ہاں آپ کے لیے یہ سا ہے کہ دوسرے ہفتے سے پہلے اگر اس سوالات ہوں، آ جائے سوال پوچھے، میں آؤٹ آف کلاس ان کو جواب دے دوں اور یہاں آگے بڑھے. ٹھیک ہے نا؟ فقط میں نے یہاں کیا کریٹ کیے؟ بہت سمندر چھیڑ دیا آپ کے سامنے، اتنے سوال، اتنے ایشو سامنے دیا کہ آپ مجبور ہو جاؤ گے. کس پر مجبور ہو جاؤ گے؟ اسٹڈی کرنے کے لیے، انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. وہاں سوالات آئیں گے، وہ آپ مجھ سے پوچھے. سارا آپ کا مطالعہ میں نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا نا. ہاں اس لیے آپ دیکھتے ہو کہ اس کو اب کیا ضرورت ہے؟ 5 منٹ سے اب اس کو کیا چاہیے؟ اس کو فلسفی بھی معلوم ہے، اس کو اصول عقائد بھی معلوم ہے، احکام بھی سارے معلوم ہے، اور انجام بھی دیتا ہے. مشکل کہاں ہے؟ ہاں ایمان کا کس میں آتا ہے؟ اخلاقیات میں. عرفان، مورالٹی، اخلاق اور عرفان میں آ جاتا ہے. اس لیے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، فرمایا ابھی حدیث جو بتائی. علم کتنے قسم کے ہیں؟ 3 قسم. ایک آیت المحکمہ یعنی آئیڈیالوجی، یعنی اصول دین، یعنی تھیولوجی جو ہم پڑھ رہے ہیں، صحیح. اور دوسرا احکام فقہ، فریضۃ عادلہ، صحیح. اور تیسرا سنت قائمہ، یعنی جو اخلاق ہے، سنت رسول اللہ ہے، سنت معصومین ائمہ طاہرین علیہ السلام. وہ کس سے تعلق رکھتی ہے؟ اسلامک مورل سائنسز. اس میں اب کیا ہے؟ تکبر. دیکھیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اگر کوئی تکبر کرے گا، اگر کوئی لالچ کرے گا، اگر کوئی جناب عالی کیا کرے گا، جھوٹ بولے گا، صحیح ہے. لالچ، تکبر، جھوٹ، دھوکہ وہ ایک ہی بات ہے. اور طمع، لالچ، یہ والی پراپرٹیز شرک کو بیان کرتی. کس کو؟ شرک یعنی ہاں کس طرح؟ تکبر کیا تو کہتا میں، صحیح ہے نا. اور اگر لالچ ٹھیک ہے، لالچ کہاں لے جاتی ہے؟ طمع پر. لالچ اور طمع میں کیا فرق ہے؟ بتائیے نا. ہاں ورڈ تو یوز کرتے ہیں، لیکن ان میں کیا فرق ہے موسوی صاحب؟ ہر چیز جو آپ کی نیڈ ہے وہ ہمیں ہونی چاہیے، صحیح ہے، ہر قیمت پہ. اینی ہاؤ ارینج اٹ فار می. لالچ ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرا حق کتنا ہے، بنے گا نہیں بنے گا، غلط ہے صحیح ہے نہیں. لالچ ہے، اسے کو لالچی کہتے ہیں نا، یہ لالچی ہے. لالچی ہے نہیں، اب یہ قانون اس کو چیز چاہیے، ڈیمانڈ، یہ لالچ ہے. اور طمع ہاں، طمع یعنی اس بندے کے پاس یہ چیز ہے، کوئی چیز ہے، کھانے پینے یا کوئی بھی چیز ہے، پیسہ ہے، یہ اس سے چھین کے میرے جیب میں آ جائے. طمع.
یہ الگ گریڈ، یا میرے نہ آ جائے اس کے پاس بھی نہ ہو. اب مجھے بتا، یہ حسد بھی ہے نا، حسد کریٹ کرتا، تما حسد کریٹ کرتا. اور حاسد کی ایمانی حالت کیا ہے؟ مومن ہے، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر مومن مشرک. کون سے مشرک؟ بت کو نہیں پوچھتے، ہوائے نفس، حسد، لالچ، تکبر، خود پسندی. صحیح، یہ شرک خفی ہے. بس شرک ایمان کے ساتھ بلینڈ ہو سکتا ہے، مکس اپ ہو سکتا ہے. اس لیے ہم کیا بولتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا. اب کیا کرنا ہے اس کو؟ یہ جو اب یہ جو تما کر رہا ہے، یہ مومن ہے، موحد ہے، توحیدی ہے، توحید خدا پرست ہے، یہ مشرک ہے. پتہ کس طرح مشرک ہے؟ حسد کرنے والا. خدا تیرے پاس نعمتیں تھی، تم نے اس کو دے دیا، بولا احمد کو، اب تمہارے پاس کچھ نہیں رہا دینے کو. جو تھا وہ اس کو دے دیا. اب یا اس کا نابود ہو جائے یا مجھے مل جائے. اب بابا تو مومن ہے، تمہارا خدا بے پناہ رکھتا ہے، واللہ دینا مزید، جو میں نے دیا اور بھی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اس مومن کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ مجھے بھی جس طرح اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دینا. جیسے آپ باپ دیکھتے بھائی کو ماما نے ٹافی دے دی بچپن میں، آپ کیا کرتے؟ کہاں سے لائی؟ ماما نے دے دی. آپ اس کے پیچھے لگتے ہو یا ماما سے اپنا حق لینے؟ چلو آپ نے کھا لی، پہلے ماما نے دی ہوئی ہے، آپ کو اور موڈ ہوا اور میں کھاؤں، کیا کرو گی؟ ماما کے پاس اور دے دو، ہے نا؟ کیوں؟ یا اس کو چھینو گی؟ اگر اس کو چھینا، اگر ماما سے اور لیا، کیا فرق ہے؟ ہاں، انجسٹس کیا وہاں پر. وہ اپنے فیض اور سیکریفائس سے اور اپنے رحم سے، کرم سے آپ کو اور نوازے گا. ماں باپ جلوے خدا ہے، اور خود خدا کیا ہوگا؟ گناہ کریں گے نا ہم، خدا نہ کرے، استغفر. ٹھیک، فررت منک الیک. بیچ میں نکتہ بتا رہا ہوں. گناہ کیا ہے، آپ غلطی کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ معافی مانگتے. کس سے؟ ماما پاپا سے. تو خدا سے کیوں نہیں مانگتے؟ اب وہ کتنی شرم آتی ہے اگر 10 بار غلطی کی، 10 بار معافی مانگی. خدا رؤوف رحیم ہے، وہ معاف کرتا رہتا، اس کا کام ہی ہے معاف. لیکن مانگو دل سے، ڈاج نہ کرو اس کو. ادھر سے سمجھو میں نے غلطی کی ہے، دل سے معافی مانگو. وہ آپ کے دل میں ایسی کرم ڈال دے گا، ایسا کرم ڈال دے گا کہ دوبارہ غلطی کرنے کی نوبت ہی نہ آ جائے. کیسے؟ دیکھیں دعاؤں میں ہمارے پاس اللہ مغفر لی ذنوب، اللہ مغفر لی ذنوب یا ذنوبی کلہا. صحیح، ما تقدم منہا و ما تاخر. خدا بندہ میرے سارے گناہ بخش دے، میں توبہ کر رہا ہوں، سارے گناہ بخش دے. کون کون سے گناہ؟ جو کر چکا ہوں وہ تو ٹھیک ہے، کر چکا ہوں، پڑے نہیں میرے گردن پہ، اب خدا سے کیا کروں گا؟ یہ ہے بخشوا دے. وما تاخر، جو آئندہ کروں گا وہ بھی. کبھی سنا ہے جملہ؟ امین صاحب آنسر سنا ہے؟ نہیں سنا. وما تاخر، اس کو اسلامی کیسے ہم اینالائز کریں؟ جو میں کروں گا، آپ کہو گے بابا مجھے معاف کریں، میں نہیں کروں گا دوبارہ، اور آئندہ اور غلطی کروں گا وہ بھی معاف کر دیں. خدا کو کیسا پہچانے؟ رب کو. صحیح ہے. میں اخلاقیات کی بات کر رہا ہوں. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ 3 قسم ہے علم کے. ایک اصول دین، آیات محکمہ، فریضۃ عادلہ یعنی ہمارے احکام، اور سنت قائمہ یعنی اخلاق.
ابھی ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ اخلاق کی. صحیح ہے. ما تاخر, خداوندا میں ایسا توبہ کر رہا ہوں, دل سے توبہ کر, تمہیں پسند آ جائے, میں سچا ہوں, تیرا ہوں, اور تیرے سوا میرا کوئی محبوب نہیں ہے. اب خدا کیا دے گا؟ جب گناہ کیے تھے اس وقت کیا ذہن میں تھا؟ سنیں, اس وقت جب گناہ کر رہا تھا خدا کا, اس وقت خدا مجھے کس اسم سے ٹیکل کر رہا تھا؟ جان بوجھ کر کر رہا تھا نا گناہ. تو خدا کس اسم کے ذریعے میرے ساتھ ریلیٹ کرے گا گناہ کے معاملے میں؟ نا قہار, منتقم, انتقام لینے والا ہے نا. اس نے وعدہ دیا نا, غلط کرو گے جہنم, صحیح کرو گے تو منتقم ہے, قہار ہے, جبار ہے نا. اب کیا کہو گی؟ اسے بندگی کرنے کے لیے بھی علم چاہیے. میرے بچوں کیا چاہیے؟ ہاں, اس لیے بہت ضروری ہے ہم کیسے, فقط یہ نہیں کہ حلال حرام ہے. آپ کے کہیں گاڑی پھنس گئی ہے, ایکسیڈنٹ, فلانی کو فون کرو, اب کیا کروں, اور اس کو فون کرو, اس کو مسئلہ حل کراؤ. یا ایسا ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا, بس ہو گیا, جرمانہ کیا کرنا ہے وہ کرنا, یا اس کو حل بھی کرانا ہے. آپ حل کراتے ہو, آپ اپنے مسائل دینی خدا سے حل کراتے ہو, اہل بیت سے حل کراتے ہو. خدا نے ان کو شفیع بھیج دیا, خدا نے بھیج دیا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, اذن خدا ہے, شفاعت کے لیے بھیجا ہے. ہر وقت شفاعت ہے, یہاں بھی, قبر میں بھی اور قیامت میں بھی. تو سیکھو. ہم کیا کریں گے؟ خداوندہ فررت منک, انہوں نے ہی سکھایا ہے, آپ کو نہیں معلوم. The laws are made to bend. laws are made to bend. یعنی اس معنی میں کہ لاز ہم نے بنائے ہیں, اگر کہیں غلطی ہوگی, آپ کو پتہ چل گیا میں نے غلطی ہوگی, میں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں, تو وہاں لاز ہی رکھے ہوئے ہیں جو آپ کو واپس پٹری پہ لے آئیں گے. ایسے نہ کرو, ایسے نہ سوچو گناہ ہو گیا اب میں برباد اور فنا ہو گئے. نہیں, ایسا نہیں ہے. تو آخر دم, جب تک سانس آخری آ رہے ہو نا, تب تک امید باقی ہے. لیکن امید کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ قانون, لاز, ویژن اور شریعت, عقل, سب معلوم ہونا چاہیے. آپ صبح جاؤ گے اس کالج یونیورسٹی, کہاں جاتے ہو؟ صحیح, کام پہ جاتے ہو, شام کو آتے ہو, 10 روپے کما کے یا مہینے کا, پھر روٹی ووٹی لا کے کھا گئے, پھر صبح, پھر شام, پھر شام. نہ آپ کو خدا معلوم, نہ آپ کو آخرت معلوم, نہ اپنا آپ معلوم, نہ میں کس لیے ہوں, خدا نے کس لیے بھیجا, جہان اچھا میں ترٹ سنیں, یہ کس لیے مجھے یہ جہان مجھے کیا کرنا ہے, اس کو کیسے کرنا ہے, کیسے مجھے اپنے ہدف پہنچنا ہے, کر پایا ہوں, نہیں کر پایا ہوں, غلط کیا, اس کو کیسے ٹھیک کروں, کون ٹھیک کرائے گا, بیچ میں کون آئے گا, کتنے سوال ہے. آپ ہی جانتے ہو, نہیں جانتے. زندگی گزارتے ہو, ہاں زندگی گزار گئی, کس لیے, کس پر, ضائع یا کامیاب؟ ضائع. بلینک پیپر آپ آنسر شیٹ لے کے 2-4 ڈاٹس ڈال دیے, وہاں کیا نمبر ملیں گے؟ اگر ٹائم پیریڈ ہم گزار رہے ہیں, ٹائم پیریڈ گزار رہے ہیں. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں, وما تاخر فررت منک الیک, خدا میں تیرے منتقم صفت, جو میں گناہ کو دیکھ کر آٹومیٹکلی مجھے کیا کرے گا؟ عذاب کرے گا. میں نے گناہ کیا, خدا کی کون سی ریلیٹڈ جو ہے اسم وہاں ایکٹیویٹ ہو جائے گا؟ قہار, منتقم. اب اس نے مجھے انتقام لینا. آپ سمجھ گئے, او میں نے غلطی کی, کیا کہو گے؟ خدایا تیری قہاریت سے میں فرار کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ قہاریت سے فرار کرتا ہوں. کس طرف؟ رحمانیت, غفاریت, رؤوفیت سے واریہ تمہاری اور ایٹریبیوٹیز ہے جو مجھے ایکسیپٹ کرے گی, میری مشکل کو حل کرے گی. خدا کہے گا چلو تمہیں اتنی آبرو نہیں ہے, کہو گے حضرت زہرا کی قسم ہے تمہیں, امام حسین کی قسم ہے سلام اللہ علیہ. ٹھیک, ہر جس سے بھی عقیدہ ہے دلی, بس کسی سے عقیدہ رکھو اپنے لیے, یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے, ہاں, جو تمہارے کام آ جائے. آپ کیوں کہتے ہیں اس کے ساتھ بھی میں نے بنائے نہیں رکھنی ہے, اس کے ساتھ بھی بنائے رکھی, یا یہ کام وہ مجھے کام آئے گا, یہ میرے کام آئے گا. تو خدا کے کارخانے میں تمہیں کوئی نہیں چاہیے. خدا میں تیرے انتقام سے بھاگ کے کہاں جا رہا ہوں؟ فضل,
رحم, غفاریت, ستاریت, کرم. صحیح, کس کے ذریعے؟ وہ کوئی ہونا چاہیے جو آپ کو جانی. اب شفاعت آ گئی. شفاعت یہاں غیر عقلی ہے یا معقول ہے؟ معقول. لیکن یاد رکھنا, کس کو معاف کرے گا؟ آپ کا کسی کو سفارش کراؤ, کوئی آپ کے پاس کرائٹیرین ہونا چاہیے. اتنی بلنڈر نہیں ہے, تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے بھائی معاف کرو. لیکن اگر بہت جان بوجھ کے قتل غارت کیے ہو, وہ بیچ میں آنے والا بھی بیچارہ نہیں کر سکتا, وہ بھی نہیں چاہے گا. بس ہم اہل بیت سے کتنا توقع رکھیں علیہ السلام؟ گناہ ہوں کس لیول کی؟ صحیح. تو جسٹس بھی باقی رہے, دین بھی باقی رہے, اخلاق بھی باقی رہے. بس یہ تینوں حضرت نے فرمایا. اب آپ جاؤ گے زولوجی پڑھو گے, باٹنی پڑھو گے, فزکس پڑھو گے, کیمسٹری پڑھو گے, اکنامکس پڑھو گے, آپ پولیٹکس پڑھو گے, انٹرنیشنل ریلیشنس پڑھو گے, آپ ملٹری نالج پڑھو گے, آپ انڈسٹری نالج پڑھو گے, جو بھی پڑھو گے, آپ پڑھو گے, ایسٹرانومی پڑھو گے. صحیح, کچھ بھی ٹیکنالوجی پڑھو, یہ سارے پڑھو آپ. یہ سارے ریلیٹ ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ ایٹم بم بناؤ گے, بنا سکتے نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہو. کس طرح, کس کے لیے؟ آپ پاور انرجی یوز کریں, ہے نا, یا مارنے کے لیے, ماس ڈسٹرکشن. کیوں؟ شریعت اجازت, عقل اجازت. تو کنیکٹ ہو. وہ کیا تھا, ریڈیو ایکٹیو سائنس. ہاں, کیا بولتے آپ؟ ہاں, ریڈیو ایکٹیو سائنس ہے نا, نیوکلیئر سائنسز. نیوکلیئر سائنسز اور آپ کا علم اخلاق کہاں سے اس کا جوڑا تھا؟ کس کے ساتھ؟ عقائد کے ساتھ, یا احکام کے ساتھ, یا اخلاق کے ساتھ؟ تینوں کے ساتھ. بس کوئی سائنس دین سے باہر نہیں ہے. بس ماڈرن سائنسز پڑھنا واجب ہے. پرسوں مثال دے رہا تھا وائرولوجی کے متعلق, اگر نہ پڑھتے ہاں تو آپ ابھی جو پینڈیمک آیا تھا, کون سا کووڈ آیا تھا, تو وہاں کتنے مسائل ہوئے؟ نماز میں مسائل ہوئے, کھانے کعبہ میں مسائل ہوئے, زہری میں مسائل, ہے نا, نماز جماعت وغیرہ. آپ نے کیا اس کو کیسے ڈیل کیا؟ سائنس کے ذریعے. کس کو ریلیٹ کیا؟ احکام کو. بس آج کل ماڈرن میرا جو فلاسفیکل جو ہمارا تھیولوجی ہے, وہ فلاسفی مراد فلاسفی نہیں ہے, یعنی آل نان جو ہمارے پاس ریلیجس سائنسز ہے. صحیح, جس کو آپ ہیومن سائنس اینڈ پریکٹیکل سائنسز, ان کی نظر میں دین آج کل کس صورت میں ہے؟ اس کو عموماً اب بولتے ہیں, میں نے ابھی بتایا, ریلیجس فلاسفی. صحیح, فلسفہ دین یا تھیولوجیکل فلاسفی. صحیح, اس کو ہم انشاءاللہ اگلی مرتبہ شر کے, آج کل یہ ویری ہاٹ ٹاپک ہے. شر کیا ہے, خیر کیا ہے, کتنے قسم کے ہے, تعریف کیا ہے, ویسٹ کیا بولتے ہیں, ہم کیا بولتے ہیں. تو یہی میں نے بولنا تھا, لیکن مجھے لگا زیادہ مناسب ہے کہ آپ زیادہ تیار ہو جائیں گے. انشاءاللہ زندہ ہوں گے توفیق دے گا خدا, وہ بھی ڈسکس کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.